الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو۔ تو قرآن پاک کی کیا بات ہے کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا، بس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ کرنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے، یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے، اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہو۔ کھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھ لی ہیں بہت ہے۔ ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں دین کی سمجھ مل گئی ہے، یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا، جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، تو 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن ایسا خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا، تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا، اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی۔ ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا۔ وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو، شراب لائی گئی، وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا۔ اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ، وہ کنیز جو ہے وہ گانا گا لے تھے، انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کو انہوں نے انتخاب کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر۔ یہ ہلا دیتی ہے سورت، اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا۔ 30ویں پارے میں پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا، جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی طاری ہو گئی، رونے لگا۔ حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَأَنِيس میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ والے تھے، کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا۔ اور قرآن کی وہ آیت صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں عصر کی نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں، اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس دن کو امپورٹنس دیں۔
قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے، یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام نور ہے، یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا، روشن رہتا تھا۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے کہ حضور رات بھر ثابت بن قیس کا گھر جگمگاتا ہے۔ اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا، whenever they want to ask something, any unusual thing، وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہاں سے بڑا پیارا جواب مل جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً ثابت بن قیس رات کو آج ہم میں سے بہت ساروں کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی دعائیں لیجیے، ان کی خدمت کیجیے۔ یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی خدمت کر لو تو یہی جنت میں جانے کے لیے کافی، یہ راضی ہو جائیں۔ اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر جہنم میں جانے کے لیے کوئی اور عمل کی حاجت نہیں، انہی کی نافرمانی جہنم میں لے جائے گی۔ تو خدا را جن کے ماں باپ حیات ہیں کبھی بھی ان کا دل نہ دکھائیں۔ جن کے ماں باپ چلے گئے نا ان کو بڑے یاد آتے ہیں، اب بعد میں بڑا خیال آتا ہے کہ میں نے اور ٹائم دینا تھا، میں نے اور خدمت کرنی تھی، میں نے اور ان سے محبت کرنی تھی، اور ان سے دعائیں لینی تھی، پھر چانس نہیں ملتا۔ اب کئی لوگ ہیں جن کو ماں باپ سے ملنے کے لیے قبر پہ جانا پڑتا ہے۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے تب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے جب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، نیا گھر لو تو ماں باپ یاد آتے ہیں، نئی گاڑی لے تو ماں باپ یاد آتے ہیں، کتنے خوش ہوتے تھے، کتنی دعائیں دیتے تھے، تکلیف ہوتی تھی تو ماں باپ یاد آتے ہیں کہ پریشانی میں ماں کی گود میں بیٹھ کر، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر سر رکھ کے عرض کرتا تھا کہ ماں تکلیف میں ہو، تو سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، کہتی بیٹے گھبرانا نہیں، اللہ خیر کرے گا، میں دعا کروں گی۔ باپ کہتا تھا بیٹا میں ہوں، پریشان مت ہونا، مگر وہ سب چلے گئے۔ اور اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب یہ خیال آتا تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے گھر میں وہ ہستیاں ہیں کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو ایک بار دیکھے اسے حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، 100 بار کوئی دیکھے، وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، 100 بار بھی کوئی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا یہ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، قدم پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے پیسے ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کے لیے دوائی لانا، ان کی دل جوئی کرنا، صرف محبت سے دیکھنے پر جب حج کا ثواب ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں۔ اور جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا بیسیکلی وہ بڑا لکی ہے کہ خدمت کا موقع تو اب ملے گا نا، ساری زندگی تو ماں باپ نے خدمت کی ہماری، ہم چھوٹے تھے کھانا کھلایا، پیسے دیے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، کاروبار نوکری جو بھی ضرورت تھی ماں باپ نے کی، اپنے پیٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا۔ اب جب وہ بوڑھے ہوئے دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریئیکٹ، ارے اب موقع آیا ہے تمہیں کچھ ریوارڈ حاصل کرنے کا، نیکیاں کمانے کا، اور اب بندہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا، ابو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بار بار دوائی لینے، بار بار ہاسپٹل۔ نہیں میرے بیٹے اسلام بھاگ جاگ گئے، تمہارے نصیب جاگ گئے۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں کہ جو خدمت کرتے کرتے ہی چلے گئے، بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں ملا۔ ارے جس کو موقع ملا وہ خوش نصیب ہے کہ اب لے لو دعائیں، اب حاصل کر لو، اور یقین مانیے ہمارے پیسوں کا نصیب ہے اگر وہ ماں باپ پر خرچ ہو۔ ہاں یہ کبھی نہ سوچنا یہ میرا، یہ ماں باپ کا، ارے سب کچھ ہمارا ماں باپ کا ہے، ہم دنیا میں آئے انہی کے سبب ہیں، وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ تو خوش نصیب اسلامی بھائی جن کے ماں باپ موجود ہیں، دعائیں لو،
اور اگر ان کے ہوتے ہوئے جنت نہ ملی نا تو دیر از نو ادر آپشن، پھر ہلاکت ہی ہے، کیونکہ نبی پاک نے اس دعا پر آمین کہا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں، اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس